الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ علیہ الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہیں، یہ موجود و عدم تیرا، دنیا میں تیرا دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب، تعجب ہے کہ ہم میں ہے یاد محمد، محمد میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، کرم سے تاجدار حرم کے کرم سے، آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں یاد محمد، میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، میں سگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیا ہوں، دل شکستہ ہے میرا تو کیا ہوں، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں،
دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش. مجھ گناہگار پر کس قدر ہے، مجھ خطا کار پر کس قدر ہے. مہربان تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، وہ گزر جائے گا، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر. نہ خدا ہے میرے جب محمد، محمد نہ خدا ہے میرے جب محمد. کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. دولت عشق سے دل غنی ہے، میری قسمت ہے رشک سکندر، میری قسمت ہے رشک سکندر. مدحت مصطفیٰ کی بدولت مل گیا ہے مجھے یہ خزینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم، خیر مقدم ہے آپ سب کا آج کے ہمارے قرآن کے تفسیر کے سیشن میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم قرآن مجید کی 65ویں صورت یعنی 65 سورہ سورۃ الطلاق اس کا آغاز کر چکے تھے، اور اس کے پہلے رکوع کی پہلی آیت ہم نے تلاوت کی تھی. تو انشاءاللہ چونکہ اس پہلی آیت کی تفسیر مولانا نے بہت ہی ڈیٹیل طریقے سے کی ہے، تو ہم اس کے یعنی کہ کچھ چند پیجز ہم نے پڑھ لیے تھے اس کی تفسیر میں، تو اس کے بعد اس کا کنٹینیوشن تسلسل آج جاری رکھیں گے. تو وہ پہلی جو آیت ہے اس کو تلاوت کر لیتے ہیں پھر ایک بار، اور اس کی ترجمانی کرتے ہیں، اور جہاں سے ہم نے تفسیر اس کی روکی تھی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. آیت نمبر 1 سورۃ الطلاق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن
بعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. صدق اللہ العظیم. یہ تھی آیت نمبر 1. انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو اور عدت کا زمانہ کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. زمانے عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلے الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہو. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. تو یہ تھا ٹرانسلیشن. لیکن اس کا جو حاشیہ نمبر 1 ہے، جیسے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو. تو یہ ہم اس کے ان ڈیٹیل پڑھ رہے تھے، جس میں مولانا نے یعنی کہ جو وقت ہے ڈفرینٹ ائمہ اکرام کی، یعنی کہ جو 4 امام ہیں ہمارے، ان کے ہاں کس طرح سے اور کن کن احادیث میں یہ باتیں آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کے بارے میں، اس چیز کو کن کن آیتوں میں آئی ہے، اس کو ریلیٹ کیا تھا. اور ہم صحابہ کے واقعات کے تھرو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تھے، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا، یہ ہم پڑھ رہے تھے. تو انشاءاللہ اسی کا تسلسل ہے. ہم ابو داؤد کی آخری حدیث، یعنی کہ جس میں حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے ڈالی ہیں. تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ تیرے چچا نے اللہ کی نافرمانی کی اور گناہ کا ارتکاب کیا اور شیطان کی پیروی کی. اللہ نے اس کے لیے اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رکھا. یہ ابو داؤد کی حدیث لاسٹ ہم نے پڑھی تھی. اس کے بعد انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اور موطا میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو خلوت سے پہلے 3 طلاقیں دے دیں، پھر اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہا اور فتویٰ پوچھنے لگا. حدیث کے راوی محمد بن بکیر کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا. دونوں کا جواب یہ تھا، تیرے لیے جو گنجائش تھی تو نے اسے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا. یعنی کہ ہم پڑھے تھے کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے کا کیا حکم ہے. پھر زحمہ شریف نے کشاف میں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو شخص بھی ایسا تھا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہوں، اسے وہ مارتے تھے اور اس کی طلاقوں کو نافذ کر دیتے تھے. سعید بن منصور نے یہی بات صحیح سند کے ساتھ حضرت انس کی روایت سے نقل کی ہے. اس معاملے میں صحابہ کرام کی عام رائے، جسے ابن ابی شیبہ اور امام محمد نے ابراہیم نقی سے نقل کیا ہے، یہ تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آدمی بیوی کو صرف 1 طلاق دے اور اس کو چھوڑے رکھے یہاں تک کہ اسے 3 حیض آ جائیں. یہ ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں. اور امام محمد کے الفاظ یہ ہیں، ان کو پسند یہ طریقہ تھا کہ طلاق کے معاملے میں 1 سے زیادہ نہ بڑھیں یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے. ان احادیث و آثار کی مدد سے قرآن مجید کی مذکورہ بال آیت کا منشا سمجھ کر فقہائے اسلام نے جو مفصل قانون مرتب کیا ہے، اسے ہم ذیل میں نقل کرتے ہیں. نمبر 1، حنفیہ امام حنیفہ طلاق کی 3 قسمیں قرار دیتے ہیں. نمبر 1 احسن، دوسری حسن اور تیسری بدعی. احسن طلاق یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو ایسے ظہر میں جس کے اندر اس نے مجامعت نہ کی ہو صرف 1 طلاق دے کر عدت گزر جانے دے. حسن یہ ہے کہ ہر طہر میں 1 طلاق دے. اس صورت میں 3 ظہروں میں 3 طلاقیں دینا بھی سنت کے خلاف نہیں ہے، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ 1 ہی طلاق دے کر عدت گزر جانے دی جائے. اور طلاق بدعت یہ ہے کہ آدمی بیک وقت 3 طلاق دے دے یا ایک ہی طہر کے اندر الگ الگ اوقات میں 3 طلاق دے دے، یا حیض کی حالت میں طلاق دے یا ایسے طہر میں طلاق دے جس میں وہ مباشرت کر چکا ہو. ان میں سے جو فعل بھی وہ کرے گا گنہگار ہوگا. یہ تو ہے حکم ایسی مدخولہ عورت کا جسے حیض آتا ہو. رہی غیر مدخولہ عورت تو اسے سنت کے مطابق طہر اور حیض دونوں حالتوں میں طلاق دی جا سکتی ہے. اور اگر عورت ایسی مدخولہ ہو جسے حیض آنا بند ہو گیا ہو یا ابھی آنا شروع ہی نہ ہوا ہو تو اسے مباشرت کے بعد بھی طلاق دی جا سکتی ہے.
کیونکہ اس کے حاملہ ہونے کا امکان نہیں ہے، اور عورت حاملہ ہو تو مباشرت کے بعد اسے بھی طلاق دی جا سکتی ہے کیونکہ اس کا حاملہ ہونا پہلے ہی معلوم ہے۔ لیکن ان تینوں قسم کی عورتوں کو سنت کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مہینہ بعد طلاق دی جائے، اور احسن یہ ہے کہ صرف ایک طلاق دے کر عدت گزر جانے دے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی طلاق کی 3 قسمیں ہیں: سنی، بدعہ مکروہ اور بدعہ حرام۔ سنت کے مطابق طلاق یہ ہے کہ مدخولہ عورت کو جسے حیض آتا ہو طہر کی حالت میں مباشرت کے بغیر صرف ایک طلاق دے کر عدت گزر جانے دی جائے۔ بدعہ مکروہ یہ ہے کہ اسے طہر کی حالت میں طلاق دی جائے جس میں آدمی مباشرت کر چکا ہو، یا مباشرت کیے بغیر ایک طہر میں ایک سے زیادہ طلاقیں دی جائیں، یا عدت کے اندر الگ الگ طہروں میں 3 طلاقیں دی جائیں، یا بیک وقت 3 طلاقیں دے ڈالی جائیں۔ اور بدعہ حرام یہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دی جائے۔ امام احمد بن حنبل کا معتبر مذہب یہ ہے کہ جس پر جمہور حنابلہ کا اتفاق ہے، مدخولہ عورت جس کو حیض آتا ہو اسے سنت کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ طہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر اسے طلاق دے دی جائے، پھر اسے چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ عدت گزر جائے۔ لیکن اگر اسے 3 طہروں میں 3 الگ الگ طلاق دے دی جائیں، یا ایک ہی طہر میں 3 طلاق دے دی جائیں، یا بیک وقت 3 طلاقیں دے ڈالی جائیں، یا حیض کی حالت میں طلاق دی جائے، یا ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں مباشرت کی گئی ہو اور عورت کا حاملہ ہونا ظاہر نہ ہو، تو یہ سب طلاقیں بدعت اور حرام ہیں۔ لیکن اگر عورت غیر مدخولہ ہو، یا ایسی مدخولہ ہو جسے حیض آنا بند ہو گیا ہو، یا ابھی حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو، یا حاملہ ہو، تو اس کے معاملے میں نہ وقت کے لحاظ سے سنت و بدعت کا کوئی فرق ہے، نہ تعداد کے لحاظ سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طلاق کے معاملے میں سنت اور بدعت کا فرق صرف وقت کے لحاظ سے ہے، نہ کہ تعداد کے لحاظ سے۔ یعنی مدخول عورت جس کو حیض آتا ہو اسے حیض کی حالت میں طلاق دینا، یا جو حاملہ ہو سکتی ہو اسے ایسے طہر میں طلاق دینا جس میں مباشرت کی جا چکی ہو اور عورت کا حاملہ ہونا ظاہر نہ ہوا ہو، بدعت اور حرام ہے۔ رہی طلاقوں کی تعداد تو خواہ بیک وقت 3 طلاق دے دی جائے، یا ایک ہی طہر میں دی جائے، یا الگ الگ طہروں میں دی جائے، بہرحال یہ سنت کے خلاف نہیں ہے۔ اور غیر مدخولہ عورت جسے حیض آنا بند ہو گیا ہو، یا حیض آیا ہی نہ ہو، یا جس کا حاملہ ہونا ظاہر ہو چکا ہو، اس کے معاملے میں سنت اور بدعت کا کوئی فرق نہیں۔ نمبر 2، کسی طلاق کے بدعت، مکروہ، حرام یا گناہ ہونے کا مطلب ائمہ اربعہ کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ وہ واقع ہی نہ ہو۔ چاروں مذاہب میں طلاق خواہ حیض کی حالت میں دی گئی ہو، یا بیک وقت 3 طلاقیں دے دی گئی ہوں، یا ایسے طہر میں طلاق دے دی گئی ہو جس میں مباشرت کی جا چکی ہو اور عورت کا حاملہ ہونا ظاہر نہ ہوا ہو، یا کسی اور ایسے طریقے سے دی گئی ہو جسے کہ کسی امام نے بدعت قرار دیا ہے، بہرحال واقع ہو جاتی ہے، اگرچہ آدمی گنہگار ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض دوسرے مجتہدین نے اس مسئلے میں ائمہ اربعہ سے اختلاف کیا ہے۔ سعید بن المستیب اور بعض دوسرے تابعین کہتے ہیں کہ جو شخص سنت کے خلاف حیض کی حالت میں طلاق دے، یا بیک وقت 3 طلاق دے اس کی طلاق سر سے واقع ہی نہیں ہوتی۔ یہی رائے امامیہ کی ہے، اور اس رائے کی بنیاد یہ ہے کہ ایسا کرنا چونکہ ممنوع اور بدعت محرمہ ہے، اس لیے یہ غیر مؤثر ہے۔ حالانکہ اوپر جو احادیث ہم نقل کر آئے ہیں ان میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجوع کا حکم دیا۔ اگر یہ طلاق واقع ہی نہ ہوئی ہوتی تو رجوع کا حکم دینے کے کیا معنی؟ اور یہ بھی بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک سے زیادہ طلاق دینے والے کو اگرچہ گنہگار قرار دیا ہے، مگر اس کی طلاق کو غیر مؤثر قرار نہیں دیا۔ طاؤس اور اکرمہ کہتے ہیں کہ بیک وقت 3 طلاقیں دے دی جائیں تو صرف ایک طلاق واقع ہوتی ہے، اور اسی رائے کو امام ابن تیمیہ نے اختیار کیا ہے۔ ان کی اس رائے کا ماخذ یہ روایت ہے کہ ابو صحابہ نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا جاتا تھا؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، بخاری و مسلم۔ اور مسلم، ابو داؤد اور مسند احمد میں ابن عباس کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق کو ایک قرار دیا جاتا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ ایک ایسے معاملے میں جلد بازی کرنے لگے ہیں جس میں ان کے لیے سوچ سمجھ کر کام کرنے کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ اب کیوں نہ ہم ان کے اس فعل کو نافذ
ان کے اس فعل کو کا نافذ کر دیں کیونکہ انہوں نے اسے نافذ کر دیا، لیکن یہ رائے کئی وجوہ سے قابل قبول نہیں ہے۔ اول تو متعدد روایت کے مطابق ابن عباس کا اپنا فتویٰ اس کے خلاف تھا، جیسا کہ ہم اوپر نقل کر چکے ہیں۔ دوسرے یہ بات ان حادث کے بھی خلاف کرتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہیں، جن میں بیک وقت 3 طلاق دینے والے کے متعلق یہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ اس کی تینوں طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں۔ یہ حدیث بھی ہم نے اوپر نقل کر دی ہیں۔ تیسرے، خود ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے مجموعے میں 3 طلاقوں کو نافذ کرنے کا اعلان فرمایا تھا، لیکن نہ اس وقت نہ اس کے بعد کبھی صحابہ میں سے کسی نے اس سے اختلاف کا اظہار کیا۔ اب کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنت کے خلاف کسی کام کا فیصلہ کر سکتے تھے اور سارے صحابہ رضی اللہ عنہ اس پر سکوت بھی اختیار کر سکتے ہیں؟ مزید برآں رکانہ بن عبد یزید کے قصے میں ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، امام شافعی، داری اور حاکم نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رکانہ نے جب ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حلف دے کر پوچھا کہ ان کی نیت ایک ہی طلاق دینے کی تھی، یعنی باقی 2 طلاقیں پہلی طلاق پر زور دینے کے لیے ان کی زبان سے نکلی تھیں، یا 3 طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے جدا کر دینے کا مقصود نہ تھا۔ اور جب انہوں نے یہ حلفہ بیان دیا تو آپ نے ان کو رجوع کا حق دے دیا۔ اس سے اس معاملے کی اصل حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ ابتدائی دور میں کس قسم کی طلاقوں کو ایک کے حکم میں رکھا جاتا تھا۔ اس بنا پر شارحین حدیث نے ابن عباس کی روایت کا یہ مطلب لیا ہے کہ ابتدائی دور میں چونکہ لوگوں کے اندر دینی معاملات میں خیانت قریب مفقود تھی، اس لیے 3 طلاقیں دینے والے کو کہ اس بیان کو تسلیم کر لیا جاتا تھا، کہا کہ اس کی اصل نیت ایک طلاق دینے کی تھی اور باقی 2 طلاقیں محض پہلے طلاق پر زور دینے کے لیے اس کی زبان سے نکلی تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ پہلے جلد بازی کر کے 3 طلاقیں دے ڈالتے ہیں اور پھر تاکید کا بہانہ کرتے ہیں، تو انہوں نے اس بہانے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ امام نووی اور امام سبکی نے اسے ابن عباس والی روایت کی بہترین تعویل قرار دیا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر خود ابو الصباح کی ان روایت میں اضطراب پایا جاتا ہے جو ابن عباس کے قول کے بارے میں ان سے مروی ہے، مسلم اور ابو داؤد النسائی نے انہیں ابو الصباح سے ایک روایت یہ نقل کی ہے کہ ان کے دریافت کرنے پر ابن عباس نے فرمایا ایک شخص جب خلوت سے پہلے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں اس کو ایک طلاق قرار دیا جاتا تھا۔ اس طرح ایک ہی راوی نے ابن عباس سے 2 مختلف مضمونوں کی روایتیں نقل کی ہیں اور یہ اختلاف دونوں روایتوں کو کمزور کر دیا۔ تو یہ تھا یہ تفسیر آج کی، کیونکہ یہ جو حاشیہ نمبر 1 ہے اس کا جو معاملہ یعنی طلاق کا جو معاملہ ہے، 3 طلاق، 1 طلاق اور اس کی عدت کا بڑا ہی پیچیدہ معاملہ ہے، تو مولانا نے اس کو ڈفرینٹ احادیث سے کور کیا ہے اور ڈفرینٹ امام کے کیا قول ہیں، کس طرح سے کون سی راوی کی حدیث کہاں پہ کمزور پڑ رہی ہے اور کون سی کس چیز سے یعنی کہ وہاں پہ کنٹراڈکٹ کرتی ہے، مولانا اس کو بھی ان ڈیٹیل بیان کیا ہے۔ تو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں آنے والے سیشن میں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر نظام بھائی، بارک اللہ فیک۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کے ساتھ۔ الحمدللہ، ہفتہ اچھا گزر گیا یہ والا؟ الحمدللہ، بس الحمدللہ۔ ایسا نہ ہو کہ ویکینڈ پہ بارش ہو۔ یہ تو ویکینڈ ہو، لانگ ویکینڈ ہو، بارش انتظار میں ہوتی ہے کہ ذرا چھٹی ملے تو پھر برسے۔ یہی حال ہے۔ چلیے انشاءاللہ پھر کل ملاقات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Jazakallah khair. That was Brother Nizamuddin Ghauri. He was obviously sharing an insight from the Female Quran, and he shared an overview of such detailed instructions about the private life in the essence of how people should be living as families and everything else in that regard. As we do normally, what we do is obviously cover a bit of an overview on a weekly basis, and we share the highlights that are shaping up across the world and things that are firming up, things that are happening, things that have happened, and some obviously good stuff from around the world in that instant as well. So today we are going to share very briefly some of the stories from, as I mentioned, around the world. I think one of the major things that is really captivating the whole nation of United States
is obviously this collapse of the 12-story building in Miami that recently took place. It was literally a few hours ago. And we've seen the collapse of this 12-story building that happened in the Miami-Dade area. And firefighters and the other rescue services are looking to see if there are any survivors. It literally collapsed on its own. I think there wasn't any untoward element in that area. But it is quite a shocking collapse, as you generally do not associate elements such as this or kind of major collapses happening in any kind of locations across where things are, but you can see the pictures in that instance that it was quite a sudden collapse. Miami, obviously, one of the in a way the beach cities, or the state in the city in Florida, obviously is quite known for surfing and known for the water sports in the area as well. So it's quite a sad story shaping up in there. One of the residents of this building is reported to be the sister of the First Lady in Paraguay as well. So they were quite, in a way, the 55 apartments that have collapsed from this building. Quite a popular area, quite a residential area, quite a very heavy density of people living in there. So it's obviously something that's not ideal. It's in the Surfside area of Miami, in the wider state of Florida, and we definitely hope so that if people are able to kind of make it out, survivors are found, and they don't see any life-threatening injuries or life-changing injuries in that regard. So we all hope and pray that things recover, and anyone who's suffering from any kind of elements out of this collapse also recover well in time, and hopefully things tend to move on and improve from this incident that we've seen. Over in Australia, I think quite an interesting phenomena is developing. As many of you might be well aware, that in Australia we have at the moment the winters. It's the southern hemisphere. It's the opposite weather of the winters taking place in southern hemisphere. And one of the recent things that has been noticed in Australia, especially in the towns around Victoria, is this kind of massive spider wave in a wave formation that has been taking place. It has been reported that because of the winter and the ground becoming a bit more colder and some oncoming waves of floods and water, spiders have been trying to really escape in a very quick fashion across the grounds. And the way they work it through is to create a number of these webs, essentially, that can extend even up to 1 kilometer long, as I was reading another story somewhere, that some of these webs are actually kilometer long in essence. Quite a, in a way, interesting and very different experience in that instance, that this is what you normally not associate with spider webs. They are very, in a way, smaller, circular in motion, or something that's more, in a way, very, very fluffy, or very kind of not a very strong element that we associate with the spider webs. But this seems to be quite a major element that has been witnessed across all of Australia in the recent weeks. So again, people very often, I think we hear a lot about climate change. We hear about the ecosystem across the world redeveloping, readjusting, reshaping for all the changes that are being witnessed in that regard. So this obviously is quite interesting that the spider webs are becoming more like a wave across for 1 kilometer, 1 mile long, in essence, rather than very small dark places that we normally see spider webs in. So obviously quite in a way different to the way that it has been seen before. Remaining on climate, I think there was this deadly tornado quite recently in Czech Republic, and it really ripped through cities and towns and houses and everything else in that regard, and it has caused a lot of destruction in Czech Republic. And these tornadoes are not very heavily expected in the Eastern European areas, as you would imagine. The weather has been fairly stable in that regard, but this one that has really swept across the village of Mikluši and just outside the Hodonín areas, as they are known in Czech Republic, and it has caused a lot of destruction. And this is quite something, I think, if you imagine that
this kind of destruction is not only witnessed based on any kind of Eastern European areas based on climate things, but you can see that this is quite a major tornado that hit the area and really caused a lot of damage, as you would imagine. So weather incidents, climate changing, the way people have been interacting with the climate before and how things are shaping up now, it's becoming more and more interesting to see how these whole global phenomena are going to impact the whole climate ecosystem, the habitat that we have in the longer run. There's obviously a lot of discussion about the melting of the ice sheets out in the Arctic regions on the North Pole and the South Pole. There's a lot about global warming and the summers becoming hotter, winters becoming colder. Many of the areas that are dependent on rain to have access to fresh water, they're becoming a lot more scarce in terms of access to the freshwater sources. And then obviously the impact that we see that is linked in this cycle across into irrigation, agriculture, production of any other materials, organic or inorganic, and obviously the whole discussion about climate really becoming a center stage discussion for so many people across the world. So that's quite a major shift that can be witnessed in so many different countries all across the world if you are following it closely in that regard. Closer to UK, I think one of the things that have been obviously being witnessed in the recent weeks, and people need to be thinking about it and be careful in that regard, is that because more and more people have started to move out of their houses, household mixing has gone back on, restaurants, different public places and all that, they are becoming a lot more busier. There are signs of the old strains of the usual diseases associated as they are transmitted between people, as the common colds and mild winter viruses. This seems to be returning. And specifically, I think doctors have been reporting that the accident and emergency departments in many of the hospital trusts and hospitals across the UK are becoming a bit more filled up and reaching to the point of becoming overwhelmed by all the kids that are turning up with mild winter viruses and all that in that instance. So they are obviously, I think they are advising that many of these smaller, let's call it, viruses can be better treated at home with things like any kind of over-the-counter prescription or over-the-counter medicine that can be shared and is normally available across the UK. But obviously, if kids are suffering in a severe manner, then they should be taken back to the hospital to get a proper checkup. But this virus is re-emerging, just a common cold virus, not obviously any other strain of COVID as it is known at this point in time. So I think that's quite important that you take care in that instance, specifically for the kids under the current circumstances, with schools reopening, restaurants getting back into the busier state, the buses getting back into the busier state. So there's obviously a lot of concern for people around this kind of common colds and diseases coming back, and hopefully in that regard that people should be taking extra care and precaution to the maximum impact as much as possible. Remaining within UK, one interesting element that recently the Prime Minister announced was the banning of junk food TV adverts before 9 p.m. And many of you might be well aware of it, that 9 p.m. is known as the watershed timing in UK, especially on the television. Nothing that is for, in a way, mature audiences never served before 9 p.m. on TV audiences in UK. And now the junk food adverts have also been included into that drive. So that meaning that the anti-obesity drive that the Prime Minister has been calling for quite a while, it's going to impact things like chocolates, burgers, soft drinks, cakes, sweets, ice creams, biscuits, sweetened juices, crisps, chips, and pizzas. So this all, they won't be able to have any adverts around these foods before 9 p.m. anymore, which is quite a significant change, as you would imagine, that many of these things are targeted at a younger audience as kind of to make sure that they are getting the flavor of advertising and they are beefing up the sales for these elements. But now
these things are going to be banned before 9 p.m. So it's going to create a bit of a different advertising strategy for many of these firms that are dependent on TV advertising or kind of beef up their audiences via the use of TV adverts. So it's going to be quite a significant change in the way consumer products are marketed, retailed, promoted, advertised across the whole of television industry. And hopefully this is going to bring out a bit of a positive change as well. Moving on, I think in obviously in terms of the global coronavirus situation, UK has now announced further changes to the green list, and this is the list of the companies where people can quite easily travel and they don't have to quarantine once they come back in. So now this list has been updated, and the new destinations that have been added on are quite varied in that instance. I think in Europe, the Balearic Islands, the kind of all the islands around the coast of Spain and further down, Malta, Madeira in Portugal, that's been added to the green list. In the Caribbean, so many different islands, including Antigua and Barbados, British Virgin Islands, Cayman Islands, Dominica, Grenada. So all these have been added back into the green list. And then obviously the British overseas territories like Bermuda and Indian Ocean Territory have been re-added back into the green list. So this is going to be quite a big change. And then from 30th of June, there are going to be further additions like the Dominican Republic, Eritrea, Haiti, Mongolia, Tunisia, and Uganda as well. So it seems like that the government is quite keen on re-establishing the travel, in a way, elements that we've seen across the previous summers in UK, because many people take time away during the winter, during the summer break in the schools, in the travel across the whole world. So re-establishment of new countries into the green list is going to create a bit of an impact in that regard, and hopefully going to give a bit of a boost to the travel industry as well, that they have been suffering significantly since the start of COVID. And this obviously is going to create hopefully a slightly better impact for them, and re-establish their sales numbers and all that in that instance as well. Another thing, I think this thing happened last week, was quite a close call between the UK and the Russian Navy. And the British Navy, it's reported as one of their fast ships actually went into the waters that have been annexed by Russia as part of Russia in Crimea. And many of you might recall that Crimea was one island that was pretty much invaded by Russia and completely annexed in the recent years. Many of the international countries do not believe in Russia's position as the in instance, in a way, thinking about it, that this is not part of Russia. The island of Crimea, many people feel that this should be part of Ukraine, as it was some time ago. But obviously now it's been annexed by Russia as part of Russia, based on the historical claims that Russia makes, that Crimea has been always part of Russia for a very long time. Quite a strategic location in Black Sea, and in the border of Black Sea and the Sea of Azov. So this is quite an interesting area, and it's becoming a flashpoint. Many of the British Navy ships, they've been going closer to the islands that Russia claims are not international waters. And then obviously British Navy claims that they've been part of the international waters. So this week there were some warning shots being fired by Russia as well at the British Army fast ships. And Prime Minister in UK, Boris Johnson, obviously came back saying that this is completely as per the international limitations that are put on international waters, that the British Navy can go there in quite an easy manner. So it's again a flashpoint, South China Sea, Kashmir and Pakistan, between Pakistan and India, and so many of these locations that are constant areas of flashpoints between different nations across the world. So it's becoming quite an important element in that regard. Across in China, very interestingly, I think one of the recent claims that have been made by the Chinese researchers, and which actually includes some international researchers across the world, have been that they've identified a new skull of human species that they reckon
is slightly different to the human species that has, in their view, evolved over the number of years. They're calling it as the Dragon Man. It's known as being kind of dubbed as a Dragon Man skull. And it is being reported that this kind of the impression or the Dragon Man species of humans has become actually extinct. And in their view, this is something that used to be there millions, several 100,000 years ago, but now it has completely gone extinct, and humans evolved in a different manner or in a different form compared to these people that remain somewhere in eastern part of Asia in that regard. So it's quite an interesting delivery. Many of the researchers are calling it as quite a groundbreaking groundbreaking exploration that has been made, and they think that this is going to really reignite a lot of debate about evolution, a lot of debate about understanding the origins of humans and how the species have developed over time, and the discovery that has been made in China is going to reshape the way people think about the future of human species to a certain extent as well. So that was quite obviously an interesting thing. And just very lastly, I think obviously 21st of June passed across. The 21st of June, as you know, is the summer solstice across Scotland and most of the northern hemisphere. So that's the central point of summer. So some brilliant pictures have come out across from Scotland and across the world of how 21st of June, which is also known as the longest day in the year, was marked by the sun in some areas. You can see quite some fabulous photography that has come out from Scotland specifically, contributed by readers of BBC and beyond, and how they've really looked into the beauty of sunlight on the longest day in the year of 21st of June. It's actually marked religiously in some of the religions as well. That they see solstice as quite a major event into the religious festivities at Stonehenge and beyond. So it's obviously quite a beautiful instance in that regard for many people, and they wait for it for the full year and across the full year as well. So quite a remarkable. You can think about it as a scenic moment when the sun is closest to Earth in the northern hemisphere, and we see all this impacting in so many different ways as light, so many different ways as photography, and the other elements coming into it as well. So that was a quick update from so many different things across the world, and we'll inshallah continue with our Tafseer and the weekly roundup sessions. Please do remember in your prayers and in your discussions, one of our friends who used to appear with us, Alan Saunders, he's not feeling well. We heard from his family that he's been quite unwell, and he's in a care unit at the moment. So we all hope and pray that he obviously recovers, and we see him back in the future with us, joining onto these weekly roundups as well. So till next week, Jazakallah khair for watching, and we'll inshallah have similar discussions and similar updates for the next coming weeks as well. So inshallah, see you all tomorrow. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.